السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ٹیٹ۔ ہم جو متوقع تھا کہ سیاست کی باتیں ہوں گی اور ایشوز پر بھی باتیں ہوں گی وہ ہو رہا ہے۔ آج سینٹ کا الیکشن تھا اور سینٹ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ سیاسی طور پہ باتیں ہوئیں، شکایات ہوئیں، پرائم منسٹر کی غیر موجودگی پارلیمان میں اس پر بات ہوئی، سندھ نے کہا جی ہم پر اٹیک ہو رہا ہے اس پر بات ہوئی، اور فیڈریشن کی طرف سے کہا گیا، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ جی جو سندھ ہے وہ سندھ کارڈ کھیل رہا ہے، سو اینڈ سو فورتھ۔ بہرحال ہم نے ناظرین کل بھی یہ کیا تھا اور آج بھی یہی کریں گے کہ جو یہاں پارلیمان میں اور سینٹ میں ڈیبیٹس ہو رہی ہیں وہاں اس میں سے جو کرونا وائرس سے ریلیٹڈ اسپیسیفک ایشوز ہیں وہ اٹھائیں تاکہ ہم جو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو بہتر بنائیں، اور جہاں جہاں لگتا ہے کہ اپوزیشن کچھ ایسی بات کریے کرونا وائرس سے جہاں ڈیبیٹ ہو سکے اس پر ہم ڈیبیٹ کریں۔ ناظرین آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے مصدق ملک صاحب کو، سینیٹر مصدق ملک پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں، اور شاہ زیب صاحبہ کو اجازت دی کو انوائٹ کیا ہے، اور ہم نے انوائٹ کیا ایک اسپیشلسٹ کو۔ شروع کرتے ہیں ہم پہلے پرائم منسٹر عمران خان نے جب لاک ڈاؤن کی نرمی کی بات کی تھی تو سنیے انہوں نے کیا کہا تھا۔ ہم نے یہ جو آج فیصلہ کیا ہے لاک ڈاؤن کو کھولنے کا، ہمیں یہ خوف تھا کہ جب یہ ہم نے سب کچھ بند کر دیا تو یہ جو لوگ ہر روز دہاڑی کر کے کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی سوچ پہلے دن سے، اور یہی سوچ لے کر کے انہوں نے لاک ڈاؤن کو اس میں نرمی لے کے آئے، اور ان پٹ تھا تمام پروونسز کا۔ لیکن آج ہم نے دیکھا کہ مصدق ملک صاحب نے، جنہوں نے کافی تفصیل میں بات کی آج کرونا وائرس کے حوالے سے، سنیے انہوں نے کیا کہا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی اصل میں حکمت عملی کیا ہے، انہوں نے کیا ہرڈ امیونٹی کی بات کی، سنیے۔ جب ہم لاک ڈاؤن ہٹاتے ہیں تو ہم ہرڈ امیونٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہرڈ امیونٹی کا مطلب یہ ہے چیئرمین صاحب کہ جب 60-70% لوگوں کو یہ انفیکشن ہو جائے گی، جس کو مرنا ہے وہ مر جائے گا اور جس کو بچنا ہے وہ بچ جائے گا۔ اس میں جب امیونٹی ہوگی تو جو بچ جائیں گے وہ معیشت کا پہیہ چلائیں گے۔ تو مصدق ملک صاحب شکایت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہرڈ امیونٹی کے نتیجے میں تو ہزاروں لوگ مارے جائیں گے اور اس کے بعد جو بچیں گے وہ معیشت کا پہیہ چلائیں گے۔ مصدق ملک صاحب کو ہم نے بلایا آج پروگرام میں کہ ذرا ایکسپلین کریں کیا اس بات میں ان کے کوئی صداقت ہے۔ ڈاکٹر اسد اسلم صاحب ہیں ہمارے ساتھ، سی او میو ہاسپٹل لاہور کے، ان سے بھی بات یہ کریں گے۔ تو مصدق ملک صاحب کے پاس جانے سے پہلے ہم چلتے ہیں ڈاکٹر اسد اسلم صاحب کے پاس، ان سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے پرائم منسٹر کی بھی بات سنی کہ لاک ڈاؤن کو کیوں نرمی لانا چاہتے ہیں، اور آپ نے مصدق ملک صاحب کی بھی بات سنی کہ انہوں نے کہا کہ ایکچولی یہ حکومت ہرڈ امیونٹی کی طرف جانا چاہتی ہے جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ مارے جائیں گے۔ آپ بتائیے گا یور ٹیک آن دس۔ مصدق ملک صاحب آپ یہ اتنے کس طرح اعتماد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہرڈ امیونٹی کی طرف جا رہے ہیں؟ ہرڈ امیونٹی کی طرف تو وہ ممالک گئے جنہوں نے ہر چیز کو کھلا ہی چھوڑ دیا شروع میں۔ ہرڈ امیونٹی کی طرف ہم نے دیکھا اسپین گیا، یو کے گیا، اور وہاں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ یہاں ہرڈ امیونٹی کے تو کوئی آثار نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ وہ جن ممالک کا آپ نے ذکر کیا، یہ جو وہ ممالک ہیں جو شروع میں ہرڈ امیونٹی کی طرف گئے، اور جب انہیں نقصانات کا اندازہ ہوا تو فوری الٹے پیروں بھاگتے چلے آئے۔ پاکستان کی جو عجیب سی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان شروع میں ہرڈ امیونٹی کی طرف نہیں گیا، پاکستان آخر میں ہرڈ امیونٹی کی طرف گیا۔ ابھی آپ ڈاکٹر صاحب کو دعوت دے رہی تھیں، آئی ہوپ وہ سن رہے ہوں، اور جہاں پہ میو ہسپتال ہے اس کے ساتھ ہی انارکلی ہے، اس کے ساتھ ہی بانو بازار ہے، اس کے ساتھ ہی بے شمار وہ اردو بازار ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آج آپ ذرا لاہور کے اندر سڑکوں کے اوپر، بازاروں کے اندر، بانو بازار میں، یہاں وہاں ذرا آپ دیکھیے کہ کیا ٹھٹھا لگا ہوا ہے۔ آپ صرف اخباروں کے اخبار کہہ رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، یہ ٹیلی ویژن پروگرامز کے اور خبروں کے کلپس چلائیے اور دیکھیے کیسے کندھے سے کندھا جڑا ہے، دیکھیے کیسے کھچا کھچ بازار بھرے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ اس کو مت کہیے ہرڈ امیونٹی۔ اس وائرس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس وائرس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے اور ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہوتا ہے۔ ایک محلے میں چلا جائے تو آپ 45 ٹیسٹ کریں تو 41 لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو نکلتے ہیں۔ یہ ہے اس کی حقیقت۔
اور دوسری حقیقت اس کی یہ ہے کہ یہ بہت جان لیوا ہے. اگر آپ خیبر پختونخوا کے نمبر دیکھیں جو واحد, اور میں بڑی تعریف کرتا ہوں ان کی, وہ واحد صوبہ ہے جو WHO کی مطابقت سے موت کی شرح کو رپورٹ کر رہا ہے. وہاں پہ 6% سے زیادہ موت کی شرح چل رہی ہے. تو یہ ایک ایسا وائرس ہے جو بڑی تیزی سے پھیلتا ہے اور اموات کاز کرتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے, جس چیز کو آپ کہہ رہی ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا, جس کے بعد وہ تصاویر آپ کے سامنے آ رہی ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب لوگ اس طرح ٹھٹھے لگائیں گے اور ہر جگہ پہ ہجوم ہوں گے. اور میں اسلام آباد میں ہوں, میں گروسری لینے گیا, آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ ایک اچھی خاصی دکان جو بڑے ایک ایلیٹ ایریا میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہاں پہ کیا سما تھا. تو آپ مجھے بتائیے کہ وائرس کو اس کی کیا پرواہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہے. تو جب وہ پھیلے گا تو اس پھیلنے کو اور اس کے راستے میں جو اموات آتی ہیں اسی کو ہرڈ امیونٹی کہتے ہیں. آپ بے شک کہتے رہیے کہ ہم اس کو نام ہرڈ امیونٹی کا نہیں دینا چاہتے. تو جی مصدق ملک صاحب, جی ابھی گاٹ یور پوائنٹ. آپ ابھی واپس آتے ہیں آپ کے پاس. تو آپ فرما یہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ابھی نرمی اور جس طریقے سے اب دنیا باہر نکل رہی ہے, کنول شوزیب صاحبہ اس کو کہہ رہے ہیں ہرڈ امیونٹی, اور وہ کہہ رہے ہیں لوگ جہاں جہاں جمع ہوں گے, اور یہ بات ان کی درست ہے. ہم دیکھ رہے ہیں درجنوں سووں کے حساب سے لوگوں کا جھمگھٹا لگا ہوتا ہے, چاہے بازار میں ہو, چاہے دکان میں ہو, چاہے کسی دفتر کے باہر ہو, چاہے بینک کے باہر ہو. تو کیا یہ پھر رسک ہے اتنی بڑی جس میں ہم آگے خدا نخواستہ زیادہ اموات دیکھ سکتے ہیں؟ بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ نسیم. دیکھیں میں ان کی بات سے اگری نہیں کرتی. جہاں تک انہوں نے ہرڈ امیونٹی یا یہ کہا ہے کہ حکومت نے ایز اے پالیسی اس کو ہرڈ امیونٹی کے فارمولے کو اپنایا ہے. ہرڈ امیونٹی کا فارمولا UK نے سب سے پہلے اپنایا تھا اور 80,000 اموات ہوئی ہیں وہاں پر, اور ان کے وزیر اعظم بھی بیمار رہے ہیں اور کافی ICU سے وہ واپس آئے ہیں. اور جس ٹائم پہ یہ ڈیولپ کنٹریز نے ہرڈ امیونٹی پہ وہ گئے تھے, اس میں امریکہ بھی تھا, وہ اوور کانفیڈنٹ تھے. ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے پورے پریونٹیو میئرز ہیں اور پری ایمپٹ کرنے کے میئرز ہیں وہ ہم نے لیے. جس وقت یہ لاک ڈاؤن ہوا, میں انفارچونیٹلی اس چیز کو انڈورس کروں گی کہ کہیں بھی کوئی سکسیسفل لاک ڈاؤن امپلیمنٹ ہو نہیں سکا. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کی جو پاپولیشن کی ڈائنامکس ہے اس میں ڈسپیرٹی بہت زیادہ ہے. یہاں پر اگر آپ 2.5% لوگوں کے ہیوز والے ہیں تو جو مڈل کلاس ہے یا اپر مڈل کلاس ہے وہ دیکھ لیں, اور اس کے بعد جو لوور مڈل کلاس ہے یا ایون جو بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں ان میں بہت ڈسپیرٹی ہے ان کے پاس. اور اب جو اس لاک ڈاؤن کے 21-22 دنوں کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار بند ہوئے, ان کے سارے جو نوکریوں سے لوگ چلے گئے, اس کی وجہ سے جو 5 کروڑ پہلے عوام بلو پاورٹی لائن تھی, یعنی کہ 1 وقت کی روٹی یا 2 وقت کی روٹی سیکیور کرنا ان کے لیے مشکل تھا, اب وہ پریڈکشن یہ ہے کہ 2 سے 7 کروڑ اس میں اور شامل ہو سکتے ہیں. بات ساری ہے کہ آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں. کنول صاحبہ اس پہ آئیں گے. اگر کنول صاحبہ ہم اس وقت بالکل اس پہ بھی آئیں گے, اور پرائم منسٹر کی پوزیشن ہی اس پہ یہی ہے کہ ظاہر لوگوں کی جو روزمرہ کی آمدنی ہے وہ ختم نہ ہو, جو ہم نے شروع میں چلایا ہے. لیکن اس وقت ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ کیا جو ابھی نرمی لے کے آئے, ڈاکٹر صاحب نے ہمیں شاید جوائن کر لیا. ڈاکٹر صاحب جو ابھی نرمی, ڈاکٹر صاحب جی آپ اپنا فکرہ ختم کیجئے گا. کنول صاحبہ جی میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جس طرح کرونا کے لگنے سے لوگوں کی بیماری میں ریکوری کے بھی چانسز ہیں, 80 سے 90% لوگ اس سے ریکور ہوئے ہیں پاکستان میں بھی, لیکن بھوک اور فاقہ یا قحط ایک ایسی وبا ہے جس سے پھر پورے گھروں کے گھر خودکشیاں بھی کرتی ہیں اور وفات بھی ہو جاتی ہے. آگے UN نے اور جو ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن ہے انہوں نے 25 کروڑ کا فگر دیا ہے جو قحط سے لوگوں کی اموات ہو سکتی ہیں, جو ایک ہاربل خبر ہے. اس لیے دیکھیں جو لوگ اب ڈپریشن میں جانا شروع ہو گئے تھے, 1-1.5 مہینہ ہم نے لاک ڈاؤن بھی کر کے سندھ نے کیا, امپلیمنٹ نہیں کر سکے کیونکہ تیاری نہیں تھی, اور 8 ارب کا راشن ہے وہ 1 لاکھ لوگوں کو بھی نہیں پہنچ سکا. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ ہیلتھ کا سسٹم ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, گاٹ یور پوائنٹ. آپ یہ فرما رہی ہیں کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو اگر کرونا وائرس ہوتا ہے تو 80% ریکور بھی کر سکتے ہیں. آپ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ بھوک پیاس میں مبتلا ہو جائیں تو وہ ان کی ریکوری اتنی آسان نہیں ہوتی. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کریں گے اور اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. مصدق ملک صاحب نے آج کچھ بڑی اسپیسیفک تجاویز بھی دی حکومت کو لاک ڈاؤن کے حوالے سے, اس پر بھی اسٹے ود اس.
دیٹ ناظرین اب بات کرتے ہیں اسی پر کہ مصدق ملک صاحب نے کچھ بڑی اسپیسیفک ایڈوائس دی ہے، تو ذرا آپ کو سناتے ہیں کہ انہوں نے سینٹ میں کیا کہا. اس کے بعد ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسد اسلم صاحب ہیں، ان سے ذرا ان کا ویو لیتے ہیں. مصدق ملک صاحب نے ریکمنڈیشن کے بارے میں کیا کہا، سنیے گا. ریکمنڈیشنز ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، مؤثر ریکمنڈیشن، اسپیسیفک ریکمنڈیشنز وہ یہ ہیں کہ ایک مؤثر لاک ڈاؤن عید کے بعد تک کیا جائے. مؤثر لاک ڈاؤن، ایسا لاک ڈاؤن جو پہلے 1.5-2 ہفتے کیا گیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں ایسا لاک ڈاؤن جو پہلے ہوا تھا اور کہہ رہے ہیں مؤثر ثابت ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پورے ملک کو وارڈز میں تقسیم کریں. سنیے گا. تجویز یہ ہے کہ پورے ملک کو وارڈز کے اندر یا یونین کانسلز کے اندر تقسیم کیا جائے. جن کو اندر آثار بیماری کے ہیں 100% ان کو ٹیسٹ کیا جائے، اور جس جگہ پہ نہیں ہے بیماری کے آثار وہاں پہ سیرم ٹیسٹنگ کی جائے، رینڈم سیمپل 100 سے 200 لوگوں کا، اور وہاں کے لوکل ڈاکٹروں سے لیا جائے سمپٹمیٹک انپٹ کہ کیا کیا کس قسم کے سمپٹمز اس یونین کاؤنسل میں آ رہے ہیں، اور ان 3 بنیادوں پہ پورے پاکستان کو ریڈ، یلو اور گرین زونز میں تقسیم کر دیا جائے. تو وہ ایک سسٹم بتا رہے ہیں کہ یہ بھی سوال ہے کہ کیا کسی حد تک یہ ہو رہا ہے کہ کہیں بالکل ریڈ زون ہے جو بالکل لاک ڈاؤن ہے جہاں کچھ، اور پھر زون ہے جہاں کہ تھوڑی بہت ایکٹیویٹی ہے، اور پھر جہاں کہ بالکل نارمل ایکٹیویٹی ہے، گرین زون اس کو کہہ رہے ہیں. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 70% تک جب گرین زون ہو جائے تو پھر آپ کھلی چھٹی دیں. یہ سنیے گا. یہ جو آپ مؤثر لاک ڈاؤن کریں گے اس سے گرین زونز جو ہیں وہ 70% تک ہو جائیں گے، وائرس کی کمر ٹوٹ جائے گی. تو جو گرین زونز ہیں ان میں فل اکنامک ایکٹیویٹی کر دیں آپ عید کے بعد. جو یلو ہیں وہاں پہ نرم لاک ڈاؤن کریں، اور جو ریڈ زونز ہیں ان کو کوارنٹین کریں. ان کوارنٹینڈ ایریا میں جو غریب لوگ ہیں آپ اپنے تمام پیسے، بھوک اور مفلسی کا علاج ان ریڈ ایریاز پہ فوکس کریں، اور وہاں پہ کھانا پہنچائیں اور وہاں پہ پیسے پہنچائیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرائم منسٹر جس کی بات کرتے ہیں، جس کی بات سب سمجھتے ہیں بات کہ جو لوگ پسے ہوئے لوگ اس وقت جو جن کو روزگار نہیں مل رہی، اپنی جو دہاڑی نہیں کر پا رہے، ادھر پھر وہ پروگرام جو کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر دے رہے ہیں اس وقت، حکومت دے رہی ہے، ادھر فوکس کریں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس کا پیسہ کہاں سے آئے گا، یہ بھی سنیے گا. سوال اٹھتا ہے پیسے کہاں سے آئیں گے. ابھی ہمیں $1.4 بلین دیے ہیں آئی ایم ایف نے صرف کرونا کے لیے. یہ 230 ارب روپے بنتے ہیں. ہم نے 200-300، ہم کہہ تو رہے ہیں کہ 1400 ارب، لیکن 200-300-400 ارب تو ہم نے صرف کنسٹرکشن کا پیکیج دے دیا، مینوفیکچررز کو پیکیج دے دیا، ایکسپورٹرز کو پیکیج دے دیا. ان کے پرانے جو پیسے آؤٹ سٹینڈنگ تھے 100 ارب کے وہ واپس کر دیے. کیا یہ وقت ایسا نہیں کہ وہی پیسے اس 230 ارب میں ڈال کے غریبوں میں بانٹ دیے جاتے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس یہ بھی نسخہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے پیسے بانٹے جائیں اور پیسہ کہاں سے آئے، اور کسی حد تک یہ ہو بھی رہا ہے. تو میں چاہوں گی کہ پہلے ہم جائیں ڈاکٹر صاحب کے پاس اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو ڈاکٹر مصدق ملک کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ایک مؤثر لاک ڈاؤن کریں، اس کے بعد جو ملک ہے اس کو وارڈز میں تقسیم کریں، اور پھر 3 ہوں، ریڈ، گرین اور یلو، اور پھر اس کے بعد آپ گرین کی طرف، آپ نے سنا پورا جو کہا ہے. آپ کا کیا اس پہ ویو ہے، اور یہ کہ کیا یہ کسی حد تک اس وقت حکومت یہ پالیسی اپنائے ہوئے ہے یا نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ اس وبا کے 2 پہلو ہیں. ایک تو بیماری کا پھیلنا اور دوسری معاشی مشکلات. بیماری کا پھیلنا مصدق ملک صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے، لیکن میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا یہ تب تیزی سے پھیلتا ہے جب احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں. دوسرا پہلو ہے معاشی پہلو. دیکھیں میں ایک تنخواہ دار آدمی ہوں، مجھے 6 مہینے بھی اب گھر چھٹی دے کے بٹھا لیں، مجھے تنخواہ ملتی رہے گی، میں کبھی بھی نہیں بولوں گا، میری کوئی کمپلینٹ نہیں سنیں گی. لیکن ایک دکاندار جس نے روزانہ صبح سے لے کے شام تک دکانداری کر کے کما کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا ہے، اس کا اس وقت بہت برا حال ہے. لوگ لڑنے پر آئے ہوئے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ وہ کوئی چوری ڈکیٹی کی طرف نہ رجوع کر لیں اپنے آپ کو. دیکھیں سعودی عرب میں بھی کرفیو لگا تھا، دنیا کے سارے ممالک میں لاک ڈاؤن ہوا تھا، لیکن آہستہ آہستہ SOPs دے کے انہوں نے کھول دیا، اور اس وقت سعودی عرب میں کرفیو ختم ہو گیا ہے. اب دوسرے ممالک جو بہت ڈیولپ کنٹریز ہے جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں بیماری پھیلی،
वहाँ पर भी उन्होंने SOP दे के छोटी दुकानें भी खोल ली, बड़ी दुकानें भी खोल ली। छोटी दुकानों में 2 आदमी एक वक्त में जाते हैं, बड़ी दुकानों में 10 आदमी एक वक्त में जाते हैं। और वो जब पहले 10 आदमी जाते हैं वो बाहर आते हैं, दुकान को साफ किया जाता है, फिर अगले 10 आदमी चले जाते हैं। हुकूमत ने इनकी लोगों की, छोटे दुकानदारों की माली मुश्किलात को सामने रखते हुए लॉकडाउन में नरमी की, लेकिन और ताजरों ने भी वादा किया कि हम लॉकडाउन के SOPs पर अमल करेंगे, और उनकी यकीन दहानी पर, उनके प्रॉमिस पर हुकूमत ने नरमी की। लेकिन अब ये सारा कुछ हमारे एंड पर है, दुकानदार के एंड पर और ग्राहकों के एंड पर आता है कि वो कितने SOPs को अमल करते हैं। अगर उन्होंने SOPs पर अमल ना किया, मुझे यकीन है हुकूमत दोबारा सख्त से सख्त लॉकडाउन की तरफ चली जाएगी। जहाँ तक जोन का ताल्लुक है, देखें ये डॉक्टर साहब आपने इसका जवाब नहीं दिया जो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक बात कर रहे थे कि ग्रीन, रेड और येलो जोन में इसको करें, तकसीम वार्ड्स बनाएं और टेस्टिंग करें, और जहां जरूरत है सख्त लॉकडाउन करें। अब मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें 18 करोड़ की आबादी है, इतना बड़ा रकबा है पाकिस्तान का। इस वक्त 1 महीने में, हफ्तों में ये जोन डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। इतने बड़े, ये एक सेंसिस वाला हिसाब है। आप 18 करोड़ की आबादी में आपको 4-5 महीने लग सकते हैं कि आप सही आइडेंटिफाई कर सकें कि ये डिजीज़। मैं प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस का हम सर्वे कर रहे हैं, पिछले 8 महीने से कर रहे हैं, और अभी तक भी हमारा तकरीबन 2/3 हुआ है, क्योंकि इतनी आबादी में और बड़े सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में करते हैं। तो ये जोन बहुत अच्छी तजवीज़ है मुसद्दिक मलिक साहब की, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। और जितनी तेज़ी से ये वबा फैलती है, SOPs और एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना करने की वजह से, उतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उनके जोनिंग की तरफ जाएं। जोनिंग बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा, आप कह रहे हैं जोनिंग के लिए टाइम कंज्यूमिंग है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मुसद्दिक साहब से पूछते हैं कि अगर टाइम की किल्लत है जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं और दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तो क्या उनकी एडवाइस जो है प्रैक्टिकल है? स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब चलते हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब के पास। उनकी आज उन्होंने सेनेट में कोई तजावीज़ पेश की थी। अभी आपने सुना डॉक्टर असद असलम साहब कहते हैं अच्छी तजावीज़ है, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं है सेनेटर साहब। जी, एक तो डॉक्टर असद असलम साहब बजा कहते होंगे, क्योंकि हम तो इस वक्त हुकूमत में नहीं हैं, लेकिन इससे कम वक्त में तो हमने सेंसस कर लिया था मैडम। यानी फरवरी के आखिर में पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब कहते हैं कि मुझे पता चल गया था कोरोना का और मैंने प्रोग्राम उस पर बनाना शुरू कर दिया। मार्च के पहले हफ्ते से प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मुझे पता चल गया था। मार्च गुजर गया पूरा, अप्रैल गुजर गया पूरा, और मई आ गया। यानी कितना वक्त चाहिए, कितना वक्त चाहिए? इससे भी ज़्यादा वक्त चाहिए जितना सेंसस के लिए चाहिए। और मैं तो आपको रैंडम सैंपल करने के लिए कह रहा हूं, यानी मैं कह रहा हूं हर यूनियन काउंसिल में आप 100-200 टेस्ट करें। सेंसस के अंदर तो आप घर घर जाके बाकायदा इंटरव्यू करके हर शख्स का बायोडेटा लेते हैं, उसको कंफर्म करते हैं। यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तमाम स्कूल बंद पड़े हैं, तमाम असातिज़ा फारिग हैं, वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट भी वहीं पे मौजूद है जो सेंसस में इस्तेमाल होती है। तो अगर हम 2 या 3 महीने के अंदर सिर्फ टेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर आप मुझे बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं वो यकीनी तौर पे सही होगी, लेकिन दीगर जो तमाम इनकी डॉक्टर्स की एसोसिएशन हैं जो वो आहो फुका कर रहे हैं, सवाल ये उठता है कि वो तमाम डॉक्टर, वो तमाम नर्सेज, जो लोग, वो डॉक्टर साहब जिनको डॉक्टर होने के बावजूद, साहिब हैसियत और ताल्लुकदार होने के बावजूद 3 घंटे एम्बुलेंस में फिरते रहे और उनको वेंटिलेटर नहीं मिल सका, तो वो जो आहो फुगा कर रहे हैं उस पे किसी को तो कान धरना है और किसी वक्त तो कान धरना है। क्योंकि इस वक्त तो हमारे सोल्जर्स ये डॉक्टर हैं जो अपनी जिंदगियां दाव पे लगा के वहां पे खड़े हैं, और यूनैनिमसली हर शख्स ये कह रहा है कि खुदा के वास्ते आप एक इफेक्टिव लॉकडाउन लगाएं। दूसरी अहम बात यह है कि साहब ने अभी सऊदी अरेबिया का जिक्र किया, तो आप मुझे बताइए कि सऊदी अरेबिया ने खोल दिया, लॉकडाउन को नरम कर दिया वायरस की कमर तोड़ने से पहले उन्होंने एक मौसर लॉकडाउन लगा के वायरस की कमर तोड़ी। जब वायरस के यानी मरीजों के इर्तिका का रेट गिर गया, बिल्कुल टूट गया, तो फिर उन्होंने SOPs के जरिए खोलना शुरू किया।
کیا یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے، دبئی نے، ابو دھابی نے کھول دیا جب وائرس اوپر جا رہا تھا؟ کیا اسپین نے کھولا، فرانس نے کھولا، برطانیہ نے کھولا؟ ماں سوا سویڈن کے ایک ملک بتائیے جس نے، اور سویڈن کی یہ پالیسی ہے اسٹیٹڈ کہ انہوں نے ہرڈ امیونٹی کرنی ہے، جس کا ہم روز ذکر کرتے ہیں، ہماری حکومت روز ذکر کرتی ہے ٹیلی ویژن پہ. ایک ملک بتائیے جس نے کھولا ہے وائرس اس وقت، اس سے پہلے جب تک مریضوں کی بڑھنے کی شرح گھٹ نہیں گئی. ذرا ستم ظریفی دیکھیں کہ جس دن ہم نے لاک ڈاؤن لگایا موثر، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ، جی کوئکلی میں شاہزیب صاحب کے پاس جانتے ہیں، جی ختم کیجیے گا. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی ایس او پی کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، ابھی آپ نے دیکھا پیمز میں کیا ہوا. پیمز یعنی ہمارے ملک کے، ہمارے معاشرے میں سب سے پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹر ہیں. ایک انفیکٹڈ ڈاکٹر ایس او پیز کے باوجود وزارت کے زیر نگرانی، ڈائریکٹلی انڈر دی سپرویژن آف ہیلتھ منسٹری، جو سب سے بڑا ہمارا ایلیٹ ہسپتال ہے، وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحبہ انفیکشن کے بعد 2 سے 3 دن تک مریضوں کا علاج کرتی رہی، اور جب ان کا اپنا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تو ان کو ایک باتھ روم کے بغیر کمرے میں صبح سے لے کے شام تک مقید کر دیا گیا. اور یہ آپ لوگوں کے، ٹیلی ویژن والوں کے پکارنے پہ، کال آؤٹ کرنے پہ ان کے لیے انتظامات مکمل کیے گئے. اگر ڈاکٹر نہیں ایس او پی کر سکتے، ایلیٹ ہسپتالوں میں نہیں کر سکتے، اور ڈائریکٹ حکومت کی سپرویژن میں نہیں کر سکتے، تو بانو بازار میں کیسے کریں گے؟ وہ طریقہ کار. اور پھر حکومت، پرائم منسٹر کی آخری، اچھا کنول شاہزیب صاحب کے پاس چلتے ہیں. یہ بتائیے گا کنول صاحبہ، یہ جو ان کی تجاویز ہے مجھے تو لگتا ہے کسی حد تک آلریڈی امپلیمنٹ ہو رہی ہے، کیونکہ کئی شہروں میں کچھ علاقے ہیں جہاں کے بالکل ریڈ زون بنا دیتے ہیں، کچھ دیر بند کرتے ہیں. کئی علاقے ہیں جہاں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، کئی ہیں جہاں نہیں ہو رہی. لیکن جو سب سے اہم مسئلہ ہے اور سنگین مسئلہ ہے وہ یہ کہ ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا. اور یہ پاکستان میں نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں دنیا جہان میں، لیکن اس کی دیر از اے کاسٹ ٹو بی پیڈ. تو جو لاک ڈاؤن میں نرمی ہے، اقتصادی اپنی آرگیومنٹس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے، اس کا ایک کاسٹ بھی ہوگا. اگر ہم دیکھیں گے کہ خدا نخواستہ اموات بڑھیں گی اور کیسز تو بڑھ ہی رہے ہیں. دیکھیں نسیم، انہوں نے بہت لمبی چارج شیٹ دی ہے، مجھے ذرا 2 منٹ دیجیے گا میں رسپونڈ کر دوں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، یہ مصدق صاحب کی بڑی اچھی تجاویز ہے، لیکن آلریڈی امپلیمنٹ ہو رہی ہیں پلس مائنس کے ساتھ. میں کوئکلی اس کا ایک ان کو ذکر کر دوں. انہوں نے نمبر 1 تجویز دی تھی 10 تاریخ کو اسد عمر صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے. اسی ہفتے میں ہم اپنا جو ڈیٹا پورٹل ہے یا لائیو ڈیٹا پورٹل ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے، جس میں جیو ٹیگنگ کی جو جس طریقے سے یہ بتا رہے تھے سینٹ میں، اسی طریقے سے فیسلٹی اویلیبل ہے. اس کے علاوہ جو کرونا کے لیے ٹائیگر فورس بنائی ہے، کیونکہ یو سیز آلریڈی ایگزسٹنگ ہے. آپ کے جو، میں پنجاب کی مثال دے دوں، اگر 36 اضلاع ہیں تو اس میں آگے یو سیز ایوریج جو ہے کسی بھی کانسٹیٹوئنسی میں 27 اور 30 کے درمیان یو سیز ہوتی ہیں. اب کیا ہے کہ ہم نے جو اس کی کمپوزیشن بنائی ہے ٹائیگر فورس کی، وہ یہ ہے کہ جو سیکٹری ہیں یونین کونسل کے وہ ہوں گے، کنوینر ہیں یونین کونسل کے جو نمائندہ پولیس ہیں، ایس ایچ او یا ایڈیشنل ایس ایچ او ہیں، چوکی کے انچارج ہیں، میڈیکل آفیسر ہیں جو وہاں کے بی ایچ یو یا کوئی بھی جو یونٹ وہاں موجود ہے اس کے ساتھ ہیں، مقامی سیاسی نمائندہ چاہے وہ اپوزیشن کا ہے چاہے وہ ٹریجری بینچز سے ہیں، تعلیمی ادارے کے نمائندے موجود ہیں، اس میں محکمہ ریونیو کا نمائندہ موجود ہے، ممبر سیکٹری بلدیاتی ادارہ ہے، ممبر مسجد کمیٹی ہے، ممبر مقامی بزرگ کمیٹی ہے، اور منتخب ممبر ہے جو، اور ساتھ میں ٹائیگر فورس. اب آپ نے جو انہوں نے باتیں کی اس میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں. یہ تو پورا جلسہ ہو گیا. ابھی کے قواعد و ضوابط میں کوئکلی بتا دوں. جلسہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک یو سی، ٹائم ختم ہو رہا ہے، ویری کوئکلی آپ یہ بتائیے گا کہ میڈیکلی کیا کر سکتا ہے گروپ. ٹائم نہیں. اچھا اب اس میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں، دیکھیں یہ روزانہ کی بیسس پہ اگر آپ اس کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں تو جو ریڈ ایریاز ہیں وہ اسی طریقے سے مارک کیے جا رہے ہیں ڈے 1 سے. جو کووڈ-19 کے نام سے ویب سائٹ ہم نے کھولی ہوئی ہے اس کو جا کے آپ دیکھ لیں. اور جہاں تک انہوں نے پیکیجز کی بات کی تو نہ صرف یہ کہ وفاق صوبوں نے پیکیجز الگ سے اناؤنس کیے جس میں کیش ٹرانسفر وہ کر رہے ہیں. یو اے ای نے بھی اتنا اسٹرکٹ ایس او پیز کے ساتھ، میری بہن وہاں رہتی ہے، ایک بندے کو الاؤڈ تھا کہ وہ جا کے راشن لے، لیکن لاک ڈاؤن کے دوران ان کے 20,000 کیسز بڑھ گئے. اس لیے یہ لاک ڈاؤن علاج نہیں ہے اس کا. آپ جب بھی اس کو کر کے کھولیں گے اسی طریقے سے عوام ریاکشن دیتے ہیں. دنیا میں ہر طرف آپ نے ٹھیک کہا یہی ہیومن بیہیویئر ہے. ہمیں اب ڈسپلن کرنا ہے، رسپانسبلٹی لینی ہے، کیونکہ کووڈ-19 کا کوئی کنفرم ڈیٹ پتہ نہیں کہ یہ کس دن ہماری جان چھوڑے گا یا کب یہ یہاں سے جائے گا.
ہرڈ امیونٹی کی ذکر کسی حکومتی نمائندے نے نہیں کیا. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اب بات یہ کہ میں آپ ہم سب وہ رسپانسبل لوگ ہیں جو لوگوں کو ڈسپلن کرنے پہ انسسٹ کریں. مسئلہ سارا یہ کہ اگر میں نے آج ٹیسٹ کرایا, میں کسی پبلک پلیس پہ گئی ہوں, ٹیسٹ از ناٹ, مجھے کوئی وہ گارنٹی نہیں ہے کہ مجھے کرونا نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے میرا آج ٹیسٹ نیگیٹو آیا, میں کہیں چلی گئی ہوں, 4 دن بعد میرا ٹیسٹ پازیٹیو ہو سکتا ہے. اسی طرح ڈاکٹرز کے ساتھ ہو رہا ہے. بالکل وہ ٹیسٹ بالکل کرانے ٹھیک کے ہے. بعد نیگیٹو. مسئلہ پیچیدہ اور کوئی اس کی ناظرین یہ بات درست ہے کہ کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے فائنل بات ہو گئی کہ ٹیسٹ آپ کا نیگیٹو آ گیا اور آپ کو نہیں ہوگا کرونا وائرس. یہ ہو سکتا ہے کووڈ-19 کسی کو بھی, اور یہ میرا خیال ہے کہ بات درست ہے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے, اس نے سٹیپس لیے ہیں. ابھی ہم مصدق ملک صاحب جو بات کہہ رہے تھے, جو ان کی رائے تھی, جو بات انہوں نے اس میں جو سب سے موٹی بات ہے اور جو سب سے اہم بات ہے اور پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ لاک ڈاؤن میں نرمی لے کے آتے ہیں تو وہ ایک طریقہ جو ہمارے پاس ہے اس کو کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کا فی الوقت, وہ ہے سوشل ڈسٹنسنگ. وہ ساری کلیپس کر جاتی کیونکہ لوگ آپ دیکھتے ہیں درجنوں میں 100 کے حساب سے جگہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. اب یہ ایک رہے گا, یہ کشمکش رہے گی, یہ ایک چیلنج رہے گا. یہ تو لگتا ہے کہ درست ہے بات, چاہے چاروں پروونسز دیکھ لیں, آپ کراچی دیکھ لیں ایک طرف, دوسری طرف کوئٹہ دیکھ لیں, تنقید وہاں ہو رہی ہے کہ جی ہاں نرمی نہیں آ سکتی, لیکن جب وہ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ نرمی لاتے ہیں, سندھ میں بھی اور KPK میں بھی, بلوچستان میں بھی, اور پھر لوگ نکل آتے ہیں. تو یہ اس کو اسی پر سبجیکٹ کو ختم کرتے ہیں کہ ایک کشمکش ہے جس میں اپنے کو ڈسپلن کرنا اور بات کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا. ظاہر ایڈمنسٹریشن کا بھی اپنا رول ہے, حکومت کا بھی اور اپوزیشن کا بھی اپنا رول ہے. وی آر ان اٹ ٹوگیدر. یہ ایک نیشنل ایفرٹ ہے. اس کو ایک ادھر پرائم منسٹر سے ضرور کہیں گے کہ پرائم منسٹر اس کو ایک نیشنل ایفرٹ بناتے, سب کو ساتھ لے کے چلتے, پارلیمان میں ہوتے, ایک میٹنگ کرتے, آن لائن سب کو لیتے, لیکن بہرحال the Prime Minister has chosen to do it otherwise. ناظرین بریک لیتے ہیں اور آج انٹرنیشنل نرسز ڈے ہے اور اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ نرسز ہوں گی دونوں, اور فی الوقت آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آئے. ناظرین ایک ہمارے ساتھ ایسی نرس ہوں گی بریک کے بعد جن کو کرتے ہوئے, مریضوں کا خیال کرتے ہوئے ان کو کرونا وائرس ہو گیا اور ابھی شی از اے پیشنٹ, وہ اپنے جو کوارنٹین کی جگہ ہے وہاں سے ہمارے سے بات کریں گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. یقیناً یہ جو نرسز ہیں پاکستان میں, دنیا بھر میں, یہ اپنی جان کو داؤ پہ لگا کر یہ کرونا وائرس کے پیشنٹس کو اس وقت ٹریٹ کر رہی ہیں. آج بین الاقوامی دن بھی ہے نرسز کا. ہمارے ساتھ دو موجود ہیں پاکستانی نرسز جن کو ہمارا سلام, یہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں پاکستان کی ہزاروں نرسز ہیں. ان کو طیبہ اعجاز صاحبہ ہیں, بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین طیبہ اعجاز صاحبہ جو ہیں لاہور سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیے, جن کو ابھی ایز وی اسپیک ان کو کرونا وائرس ہے. سلمہ اسلم صاحبہ ہیں اور یہ کرونا وارڈ جو بے نظیر بھٹو ہاسپٹل ہے پنڈی, اس میں سرو کر چکی ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. طیبہ صاحبہ بتائیں ذرا, آپ اس وقت آپ کو کرونا وائرس ہو گیا, آپ اس وقت کوارنٹین میں ہیں, آپ کے کیا احساسات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو السلام علیکم. میں کرونا وائرس کا شکار ہو گئی ہوں, لیکن میں نے الحمدللہ ہمت نہیں ہاری. میں نے بہت بہادری سے کام لیا ہے. الحمدللہ یہاں پہ آج میرا 5th ڈے ہے کوارنٹین میں, لیکن میں بالکل بھی نہیں گھبرائی ہوں. میں نے جس طرح سے پیشنٹ کو حوصلہ دیا ہے, حوصلہ افزائی ان کی ہے, اسی طرح سے میں نے اپنے اندر بھی حوصلہ پیدا کیا ہے, اور الحمدللہ میں آپ کے سامنے اس ٹائم بیٹھی ہوئی ہوں. تو جب آپ پیشنٹس کا خیال رکھ رہی تھی تو آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ رسک ہے, آپ کو ہو سکتا ہے یہ؟ جی مجھے معلوم تھا, اور ویسے تو میں نے ساری اکوپمنٹس سیفٹی میئرز وغیرہ یوز کیے ہوئے تھے, لیکن اب کون سے ہمارا ایکسپوئر جو ہے بہت سارے پیشنٹس کے ساتھ ہوتا ہے. اب کون سا پازیٹیو ہے, کس کو کیا ڈیزیز ہے, ہمیں نہیں پتا. اسی دوران جو ہے میں کرونا کا شکار ہو گئی ہوں.
تو آپ کتنی دیر یہ کرتی رہی ہیں اپنا کام اس سے پہلے کہ آپ کو یہ کرونا وائرس ہوا؟ کتنی دیر آپ پیشنٹس کو ٹریٹ کرتی رہی ہیں؟ جی جیسے ہی مجھے کرونا وائرس ہوا تھا مجھے فیور ہو گیا تھا 104 تک سپائک جاتی تھی. اس کے بعد میں ڈیوٹیز کی ہیں 2 ڈیوٹیز کی ہیں. جیسے ہی میری رپورٹ پازیٹیو آئی ہے تو ساتھ ہی میں اس کے رپورٹ پازیٹیو آنے کے بعد ہی میں نے مطلب اپنے ڈپارٹمنٹ میں کنسلٹ ڈپارٹمنٹ میں دکھایا ہے اور مجھے انہوں نے آئسولیٹ کر دیا ہے. آج میرا یہاں 5th ڈے ہے آئسولیشن میں. سلمہ صاحبہ آپ بتائیے گا، آپ ابھی تک ٹریٹ کر رہی ہیں، اب پیشنٹس کا بھی خیال رکھ رہی ہیں کرونا وائرس کے؟ جی سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے سلام، اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس خدمت کے لیے چنا کہ میں انسانیت کی خدمت کر سکوں. اور چینل 24 کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے انوائٹ کیا کہ میں نرسز کو ریپریزینٹ کر سکوں. جی میں ابھی بھی سرو، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ڈیوٹی کرتی ہوں جن کے گھر والے ان کے ساتھ نہیں ہوتے، اور ہم ہی ان کی فیملی ہوتے ہیں اور ہم ہی ان کو میڈیکلی ٹریٹ کرتے ہیں. اور آپ کی اپنی فیملی کتنی پریشان ہے کہ آپ یہ کر رہی ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں آپ کے فیملی والے آپ کو؟ میری فیملی بہت زیادہ پریشان بھی اور دعا گو بھی ہے میرے لیے بھی اور سب نرسز کے لیے بھی، کہ ایک آپ کی فیملی میں سے بندہ رسک پہ جاتا ہے، مطلب ہم رسک پہ جاتے ہیں اور پھر اسی گھر میں واپس آنا، بچوں کے پاس ان کو دیکھنا کرنا، یہ سب رسک پہ ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس خدمت کے لیے چنا ہے. فیملی پریشان ضرور ہے لیکن دعا جی، اور بے شک دعا گو تو پورا ملک ہے آپ کے لیے. یقیناً جو اس وقت آپ جو کام سر انجام دے رہے ہیں، یقیناً فرنٹ لائن پہ آپ ہمارے کھڑے ہیں، ہمارے سپاہی ہیں، ہمارا سلام ہے سب کا آپ کو. اس پر یہ بتائیں طیبہ صاحبہ کہ آپ اس وقت کیا پیغام دینا چاہیں گی، پاکستانی لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی جو کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن ذرا میں نرمی آتی ہے تو وہ بازاروں میں نکلتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں جیسے نارمل ہے زندگی؟ کیا بتانا چاہیں گی آپ لوگوں کو، پیغام کیا دینا چاہیں گی؟ میں سب کے لیے جتنی بھی لوگ ہیں ان سب کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ جب بھی گھروں سے اپنے باہر نکلیں تو جو ہے فیس ماسک وغیرہ، سرجیکل ماسک وغیرہ وہ اپلائی کریں، اور اس کے علاوہ ہینڈ واشنگ کے لیے میں سب سے زیادہ کہوں گی، اور گھروں سے کم نکلیں، زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہیں، اور گھروں میں بھی تقریباً آئسولیٹ رہیں، کیونکہ ابھی یہ ڈیزیز پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی ہے. ڈیزیز ہے، لوگوں میں ابھی خوف و ہراس پایا جاتا ہے اس ڈیزیز کے بارے میں، تو اس لیے پلیز آپ گھر میں رہیں، اسٹے ہوم، اسٹے سیف. اچھا سلمہ صاحبہ، آپ کی طرف سے کچھ آپ کہنا چاہتی ہیں، نرسز کی طرف سے کچھ پیغام دینا چاہتی ہیں معاشرے کو، یعنی کہ حکومت کو یا معاشرے کو، کہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ گنجائش ہے، آپ کو کیا فیسلٹیز کی ضرورت ہے، کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ جی میری طرف سے بھی یہی پیغام ہے کہ ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے جو بالکل بھی بادر نہیں کرتے لاک ڈاؤن کو. لاک ڈاؤن میں نرمی کا یہ مطلب نہیں کہ گیدرنگ کی جائے، بازاروں میں گھوما جائے، کیونکہ اس سے پیشنٹس کی ریشو بڑھے گی، اور ضروری ہے کہ احتیاطی تدابیر کی جائیں تاکہ کم سے کم انفیکشن کا شکار ہوں. میری یہ ریکویسٹ ہے سب سے کہ اپنے گھروں میں رہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ اپنی عید کو